بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منصب، دولت اور طاقت، یہ سب کسی کو ایک ساتھ مل جائیں تو بہت ہی مشکل ہے کہ وہ انسان عاجزی اختیار کیے رکھے۔ غرور و تکبر اس میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے اور وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے اسے یہ سب عطا کیا ہے وہ پل بھر میں اس سے یہ سب چھین بھی سکتا ہے۔ ایسی ہی مثال ایک ایسے بدبخت بادشاہ کی ہے جو رتبے اور طاقت کے نشے میں ایسا چور ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور معاذ اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کا نہایت ہی عبرتناک انجام ہوا۔ وہ بادشاہ تھا نمرود۔ نمرود ان 4 شہنشاہوں میں سے تھا جن کو پوری زمین کی بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ نمرود حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کوش کا بیٹا تھا اور اس کا پورا نام نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، انتہائی سرکش، ظالم اور جابر تھا۔ اس کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح کے آس پاس ہے اور اس نے 400 سال عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تاج شاہی اسی نے اپنے سر پر رکھا تھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ شہر بابل کے لوگ بت پرست تھے اور مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود خود بھی ایک بت پرست تھا اور اس کا محل بھی مختلف قسم کے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ کیونکہ ایک مدت اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے اپنے رتبے اور طاقت کا نمرود کو اتنا غرور تھا کہ یہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ وہ زبردستی لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور جو ایسا نہ کرتے ان پر ظلم و ستم کرتا یا قتل کر دیتا۔ اللہ نے نمرود اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، جن کا مسکن بابل کے نزدیک ار میں تھا۔ انہوں نے نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، مگر وہ لوگ کسی طرح بھی شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بت کدے میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود تمام بت ایک کلہاڑے سے توڑ دیے۔ جب نمرود نے ٹوٹے ہوئے بت دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بت پرستی کے خلاف ہیں اور بتوں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ کام بھی انہی کا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی جس کے شعلے بے حد بلند تھے۔ نمرود کے حکم پر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جتنے دن بھی اس آگ میں رہے اللہ کی خاص رحمتوں میں تھے۔ جب 7 دن بعد وہ بحفاظت آگ سے نکلے تو نمرود پکار اٹھا کہ تیرا خدا واقعی عظیم ہے اور اس کی عظمت اور طاقت کی وجہ سے میں اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے 4000 قربانیاں تیار کروانے کا حکم دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری کوئی قربانی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو اللہ پر ایمان نہ لائے گا۔ مگر اس بات کے جواب میں نمرود نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اپنا تخت و تاج کھو دوں گا اور ایسا مجھے گوارا نہیں۔ ایک بار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سزائے موت کے 2 قیدی بلوائے، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھا، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی یہ بے وقوفی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو خدا ہے تو کل مجھے مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ نمرود سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اپنے ہی دربار میں سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ پھر نمرود نے آسمان کے خدا کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے ایک بہت بلند مینار تعمیر کروایا جسے مینار بابل کہتے ہیں۔ نمرود نے مزدوروں کو حکم دیا کہ مینار کی بلندی اتنی ہونی چاہیے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ اس پر چڑھ کر وہ نعوذ باللہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب وہ مینار تعمیر ہو گیا تو نمرود اس مینار پر چڑھ کر آسمان کے خدا کو للکارتا۔ کوئی جواب نہ آنے پر وہ تکبر سے ہنستا
یہ دیکھ کر اس کو خدا ماننے والے اس کے آگے سجدہ کرتے۔ ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا، جس نے نمرود کو توحید کی طرف دعوت دی، مگر نمرود نے کہا کہ کون خدا؟ میں خدا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طاقت اور قدرت تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے، وہ تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق سے ہلاک کروا سکتا ہے۔ اس طرح فرشتے نے 3 بار نمرود کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر نمرود نہ مانا اور منکر ہی رہا، اور اس نے خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا لشکر تیار کر لے۔ تو نمرود نے 3 دن کا وقت مانگا۔ اس نے مشرق اور مغرب سے بہترین جنگجو اور ہتھیار منگوائے اور ایک بہت ہی بھاری لشکر تیار کروایا۔ تیسرے دن وہ اپنی فوج لے کر میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ نے اس کی فوج پر مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو پورے بابل شہر میں پھیل گئے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہ آتی تھی۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں سپاہیوں کا گوشت کھا لیا، خون چوس لیا، یہاں تک کہ صرف ان کی ہڈیاں بچیں۔ یہ دیکھ کر نمرود اپنے محل میں بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اللہ نے ایک مچھر نمرود پر مسلط کر دیا جو نمرود کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر نے نمرود کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تکلیف کے مارے نمرود نے اپنے سر کو سلاخوں میں مارنا شروع کر دیا۔ جب نمرود اپنے سر میں ڈنڈے پڑواتا تو وہ مچھر کاٹنا بند کر دیتا، اور جب ڈنڈے پڑنا رک جاتے تو وہ مچھر پھر سے کاٹنا شروع کر دیتا۔ جب بھی کوئی نمرود کے دربار میں اس سے ملنے جاتا تو نمرود اسے اپنے سر میں جوتے اور ڈنڈے برسانے کا کہتا تاکہ اسے سکون مل سکے، اور ایسے ہی ڈنڈے اور جوتے کھاتے کھاتے نمرود کی دردناک موت ہو گئی، اور اس کی ایسی ذلت آمیز موت تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ عبادت اور تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کا انجام ہمیشہ سے ہی ایسا عبرتناک ہوا ہے اور ہوگا۔ اگر انسان رتبے اور طاقت کے نشے میں اس ذات کو بھلا بیٹھے گا جس نے اسے یہ سب عطا کیا ہے اور اس کی وحدانیت سے انکار کرے گا تو اس کا ایسا ہی دردناک انجام ہونا لکھا ہے، تاکہ باقی تمام انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور صرف اللہ کو ہی اپنا خالق اور مالک جانیں۔